وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مطلق فی مسمى الرکوع. یہ بحث مطلق اور مقید کی چل رہی ہے. مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوگا، اس کے وصف اطلاق کو خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے ختم کر دینا یہ جائز نہیں ہے. اسی کی ایک مثال انہوں نے ذکر کی تھی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے مطلق طواف کا حکم دیا ہے. طواف یعنی خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا. اب اگر اس کے ساتھ باوضو طواف کرنے کا حکم دیا جائے تو آیت کریمہ کے وصف اطلاق کو خبر واحد کے ذریعے سے اٹھا دینا لازم آتا ہے، ختم کر دینا لازم آتا ہے. اس لیے آیت کریمہ کے اطلاق پر عمل کرتے ہوئے مطلق طواف یہ فرض ہوگا اور باوضو طواف کرنا، باوضو رہنا یہ واجب ہوگا. اگر کسی نے بے وضو طواف کر لیا تو اس کی تلافی کے لیے اسے دم دینا ہوگا. کل معیار سے وہ سوال اونچا ہے، کل جو سوال کیا گیا، اس لیے کہ نور الانوار میں خامسہ میں یہ جواب ملے گا، متن میں ملے گا، باضابطہ درس میں پڑھیں گے. اس پر ایک سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے اس کے اطلاق کو وصف وضو کو شامل کر کے ختم نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسے ہی حجر اسود سے شروع کرنا طواف یہ بھی اطلاق کے خلاف ہے. طواف میں حکم یہ دیا جاتا ہے کہ حجر اسود سے شروع کرے، حجر اسود ہی پر ختم کرے 7 چکر پورے کر کے، اور 7 چکر لگائے. یہ بھی اس آیت کریمہ کے وصف اطلاق کے خلاف ہے. تو جب یہ آیت کریمہ عند الاحناف مطلق ہے تو 7 شوط کی قید لگانا، 7 چکر کی قید سے اسے مقید کرنا یا حجر اسود سے طواف شروع کرنے سے اس کو مقید کرنا، یہ بھی اس کے وصف اطلاق کو باطل کرنا ہے، ختم کر دینا. یہی اعتراض تھا نا. اس کا جواب یہ ہے کہ جو حدیث وضو کے سلسلے میں وارد ہے کہ طواف خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے، وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے وصف اطلاق کو باطل کرنا، اٹھا دینا یہ جائز نہیں ہوتا ہے. لیکن حجر اسود سے شروع کرنے سے متعلق جو احادیث ہیں یا
خانہ کعبہ کے ارد گرد 7 چکر لگانے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ خبر واحد نہیں بلکہ اخبار مشہورہ ہیں. وہ کیا ہیں؟ اخبار مشہورہ. اب اصطلاحات کی تعریف آپ بعد میں پڑھیں گے. اخبار مشہورہ ان اخبار کو کہا جاتا ہے، ان احادیث کو کہا جاتا ہے جسے روایت کرنے والے ہر طبقے میں 2 سے زائد ہوں. جسے روایت کرنے والے ہر طبقے میں 2 سے زائد ہوں. تو اخبار احاد کے ذریعے سے وصف اطلاق کو زائل کرنا یہ تو صحیح نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر خبر مشہور ہے تو اس کی بنیاد پر اضافہ کرنا، وصف اطلاق کو زائل کرنا یہ جائز ہے. تو دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو وضو سے متعلق حدیث پاک ہے وہ خبر واحد ہے، اور جو شوط یعنی چکر سے متعلق احادیث ہیں وہ احادیث مشہورہ ہیں. حجر اسود سے شروع کرنے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث مشہورہ ہیں، اور احادیث مشہورہ کے مطابق عمل کرنا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی دقت ہے؟ ختم تو اس میں ہوگا، لیکن فرق میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو مطلق ہے کیا انہوں نے کہا ہے اب تک؟ خبر واحد سے اس وصف اطلاق کو باطل کرنا ناجائز ہے. کہیں یہ آیا ہے کہ اخبار مشہورہ سے باطل کرنا ناجائز ہے؟ قیاس سے اس وصف اطلاق کو باطل کرنا ناجائز ہے. یہی تو آیا ہے کہ یہ آیا ہے کہ خبر مشہور سے باطل کرنا ناجائز ہے. یہ کہیں نہیں آیا ہے. تو جو چکر سے متعلق احادیث ہیں وہ اخبار مشہورہ ہیں. حجر اسود سے شروع کرنے سے متعلق جو احادیث ہیں وہ احادیث مشہورہ ہیں، اور احادیث مشہورہ سے زائل کرنا تو لازم آئے گا، لیکن وہ زائل کرنا مضر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کی روایت کرنے والے ہم طبقے میں 2 حدیث زیادہ ہیں. اب وہ اصول حدیث کی بات ہے، جتنا بتا دیا اتنا یاد رکھو. ٹھیک ہے، جسے روایت کرنے والے طبقے میں 2 یا 2 سے زائد ہوں. جب اصول حدیث پڑھے گا تب سمجھ میں آئے گا. آج ہی اس کو بھی سمجھا دیں گے. مخبہ پڑھے گا سادسہ میں تب وہ آئے گا. تعریف یاد رکھو، اسی کو حدیث مشہور کہتے ہیں، ہے نا. جسے روایت کرنے والے ہر درجے میں 2 سے زائد ہوں. اگر 2 ہو جائیں کسی درجے میں تو اسی کو عزیز کہتے ہیں. اگر 1 ہو جائے کسی درجے میں تو اس کو غریب کہتے ہیں، ہے نا. تو اب عزیز، غریب، مشہور ہم پورے کی وضاحت کریں تو 1 گھنٹی اس کے لیے چاہیے. 1 گھنٹی میں سادسہ والوں کو پڑھاتے ہیں یہی چیز، عزیز، غریب اور مشہور. تو اب تم کو بتانے لگے تو تمہارے سر سے اوپر چلا جائے اور ہم بھی پوری گھنٹی ضائع کرتے تو فائدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تعریف یاد رکھو کہ حدیث مشہور اسے کہتے ہیں کہ جسے روایت کرنے والے ہر طبقے میں 2 سے 2 یا 2 سے نہیں، صرف 2 سے زائد ہوں ہر طبقے میں. اگر 2 ہو جائیں گے تو وہ مشہور نہیں. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى، اور یوں ہی ارشاد الہی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس آیت کریمہ میں بھی وَارْكَعُوا سے جو رکوع کا معنی آیا، تو یہ رکوع کو مطلق ذکر کیا گیا، اور رکوع کا معنی ہوتا ہے سیدھے کھڑے ہونے کے ساتھ جھکنا، الانحناء. رکوع کا کیا معنی ہے؟ الانحناء، جھکنا. تو یہاں آیت کریمہ میں رکوع کو مطلق ذکر کیا گیا ہے. ایسے ہی
جو سجدے سے متعلق آیت کریمہ ہے اس میں سجدے کو مطلق ذکر کیا گیا ہے، اور سجدے کا معنی کیا ہے؟ وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر ٹکا دینا۔ تو رکوع بھی یہ معنی خاص کے لیے موضوع ہے اور مطلق ہے، یہاں سجدہ بھی معنی خاص کے لیے موضوع ہے اور مطلق ہے۔ تو اخبار احاد اور قیاس کے ذریعے سے اس کے وصف اطلاق کو باطل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث ہے، ایک صحابی حضرت خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا پورا واقعہ آپ نور الانوار میں باضابطہ درس میں پڑھیں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ خلاد ابن رافع مسجد میں آئے اور وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی نماز پڑھی، پھر رسول کی بارگاہ میں پہنچے، سلام کیا، رسول نے سلام کا جواب دیا اور ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ پھر وہ گئے، پھر اسی طرح سے پڑھے، پھر آئے، سلام کیا، جواب ملا، پھر ارشاد ہوا قم فصلی فإنک لم تصلی، پھر سے جا کے نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھا۔ پھر گئے، پھر پڑھا، پھر واپس آئے، سلام کیا، جواب ملا، پھر وہی ہوا قم فصلی فإنک لم تصلی۔ تو انہوں نے اب پوچھ لیا یا رسول اللہ کمی کیا ہو رہی ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر یہ ارشاد ہو رہا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو اطمینان سے پڑھو، رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے، رکوع سے اٹھو تو اطمینان سے، یعنی تعدیل ارکان کرو، ارکان کو اطمینان اور سکون کے ساتھ ادا کرو۔ سجدے میں جاؤ اطمینان سے، رکوع میں جاؤ اطمینان سے، رکوع سے کھڑے ہو اطمینان سے، سجدے سے اٹھو، دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے بیٹھو۔ اس سے بعض ائمہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ تعدیل ارکان یعنی اطمینان سے رکوع کرنا یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ رکوع تو فرض ہے ہی، لیکن اطمینان سے رکوع کرنا یہ ہمارے ائمہ کہتے ہیں کہ تعدیل ارکان یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں رکوع کا مطلق حکم دیا گیا ہے، اسے اس کے وصف اطلاق پر باقی رکھنا ضروری ہے۔ اخبار احاد کے ذریعے سے اس کے وصف اطلاق کو باطل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہاں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ دونوں پر بقدر امکان عمل کر لیا جائے، رکوع مطلق رکوع کو فرض مانا جائے اور تعدیل ارکان وکذالک قولہ تعالی، یوں ہی ارشاد الہی ورکعوا مع الراکعین ہے۔ یہ نیچے لکھا ہے کہ ورکعوا واسجدوا کی آیت زیادہ بہتر تھی، دیگر اصولیین نے اسی آیت کو ذکر کیا ہے اور رکوع اور سجدہ دونوں کا حکم ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ مطلق فی مسمى رکوع، اور یہ ورکعوا جو ہے معنی رکوع میں مطلق ہے، اور رکوع کا معنی ہے الانحناء، جھکنا، قیام سے جھکنا۔ فلا یزاد علیہ شرط التعدیل، لہذا بطور فرضیت تعدیل کو کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا بحکم الخبری، خبر کے مطابق۔ حدیث کی بنیاد پر تعدیل ارکان کو بطور شرط نہیں مانا جائے گا کہ وہ بھی فرض ہو جائے، اطمینان سے ارکان کی ادائیگی کو بطور فرضیت شامل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اگر اس کو بھی تعدیل ارکان کو فرض مان لیا جائے گا تو وصف اطلاق کو، آیت کریمہ کے وصف اطلاق کو باطل کرنا۔ بعض ائمہ نے تعدیل ارکان کو فرض مانا ہے، وجہ اس کی کیا ہے میں نے وہ بتا دی ہے، حضرت خلاد بن رافع کی پوری روایت اسی کی بنیاد پر مانا ہے۔ ہمارے ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کو فرض نہیں مانا جائے گا، پھر کیا کریں گے؟ ولاکن یعمل بالخبر علی وجہ، ہاں خبر کے مطابق ایسے طریقے پر عمل کیا جائے گا لا یتغیر بہ حکم الکتاب، جس سے قرآن کا حکم تبدیل نہ ہو،
یعنی جو قرآن نے مطلق طور پر رکوع کا حکم دیا ہے وہ اطلاق ختم نہ ہو، اس طریقے سے حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ اگر تعدیل ارکان کو فرض مان لیا جائے تو حکم کتاب اطلاق جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ فیکون مطلق الرکوع فرضاً، لہذا حکم کتاب کے مطابق مطلق رکوع، مطلق جھکنا یہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ والتعدیل واجباً بحکم الخبر، اور تعدیل ارکان اطمینان و سکون کے ساتھ ارکان کی ادائیگی یہ کیا ہے؟ وعلی ھذا قلنا، اور اب تک جو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس کے وصف اطلاق کو زائل کرنا یہ درست نہیں ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں اسی بنیاد پر ہم نے یہ کہا ہے کہ مائع زعفران پڑھے ہوں گے آپ نور الاضاء میں، مائع صابون، مائع اشنان، ان چیزوں سے وضو کرنا جائز ہے، ماء الورد سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ ماء الورد سے وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اس کے وصف اطلاق کو باطل کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، تو جہاں جہاں مطلق پایا جائے گا اس مطلق پر عمل کیا جائے گا۔ ماء العین، ماء البیر یا ماء الزعفران یہ سب کے سب مطلق ہیں۔ یہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مطلق کیسے ہے؟ اضافت تو تقیید کی دلیل ہے، اگر اضافت کر دی جائے تو وہ تقیید کی علامت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اضافت کبھی تعریف کے لیے ہوتی ہے اور کبھی تقیید کے لیے ہوتی ہے۔ پانی کی نوع کو متعین کرنے کے لیے کبھی اضافت ہوتی ہے اور کبھی پانی کو مقید کرنے کے لیے اضافت ہوتی ہے۔ یعنی اضافت کی دو قسمیں ہیں، اضافت تعریف اور اضافت تقیید۔ ماء البیر، کنویں کا پانی، یہ تقریر کے لیے نہیں ہے، پانی کی نوع کو متعین کرنے کے لیے ہے کہ یہ کنویں کا پانی ہے۔ ماء العین، چشمے کا پانی، یہ نوع کو متعین کرنے کے لیے ہے، تقیید کے لیے نہیں ہے۔ ماء البحر، سمندر کا پانی، یہ تقیید کے لیے نہیں بلکہ تعریف کے لیے ہے۔ ماء الزعفران، یہ تقیید کے لیے نہیں بلکہ تعریف کے لیے ہے۔ اور جہاں اضافت تعریف کے لیے ہو، تقیید کے لیے نہ ہو، وہاں اطلاق باقی رہتا ہے۔ جہاں تعریف اضافت تعریف کے لیے ہو، تقیید کے لیے نہ ہو، وہاں اطلاق باقی رہتا ہے۔ کیونکہ ماء الزعفران، ماء البحر، ماء البیر، ان سب میں اضافت تعریف کے لیے ہے، پانی کی نوع کو متعین کرنے کے لیے ہے، اس لیے اس اضافت سے یہ ماء مقید نہیں ہوگا۔ اور جب ماء مقید نہیں ہے تو جو قرآن میں ہمیں حکم دیا گیا ہے پانی سے طہارت حاصل کرنے کا اور ماء مطلق نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنے کا، تو اگر ماء زعفران موجود ہے، ماء بیر موجود ہے، ماء بحر موجود ہے، ماء عین موجود ہے، تو ماء مطلق موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ہر وہ پانی جس میں کوئی پاک چیز مل گئی ہو اور اس پاک چیز نے اس کے رکت و سیلان کو زائل نہ کیا ہو، اگر پاک چیز ملی اور اس کی رکت و سیلان ہی زائل ہو جائے، بہے ہی نہ اتنا گاڑھا ہو جائے، تو اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی اور اسے آگ پر پکایا بھی نہ گیا ہو، پکا کر کے شوربہ وغیرہ نہ بنا لیا گیا، تو اگر اضافت تعریف کے لیے ہے تو ایسی صورت میں وہ اطلاق کو ختم نہیں کرتا ہے،
اور جب وہ اطلاق کو ختم نہیں کرتا ہے تو اس کی موجودگی میں تیمم کرنا جائز نہیں ہوگا. اور اگر اضافت تقیید کے لیے ہے تو وہ مائع مطلق نہیں رہ جائے گا. جیسے مائع ورد، گلاب سے کشید کیا ہوا پانی، گلاب سے کشید کیا ہوا پانی، کیلے کا کشید کیا ہوا پانی، یہ درخت جو لگا ہوا ہے بڑا بڑا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تار. تار سے بھی کشید کیا جاتا ہے، تالی کشید کرتے ہیں، وہ تو بھی پانی ہی نو سے ہے نا. تاری جو کشید کر لیا وہ اس سے، یہ اگرچہ پانی کی نو کے پانی کی طرح ہیں لیکن یہ مائع مطلق نہیں ہے. یہاں جو اضافت ہوتی ہے وہ اضافت تقیید کے لیے ہوتی ہے. اگر وہ موجود ہے تو اس سے وضو نہیں کر سکتے. پانی پر قدرت نہیں ہے، استعمال پر قدرت نہیں ہے تو تیمم پر. ٹھیک ہے، بات سمجھ گئے ہیں؟ وَعَلَىٰ هَٰذَا قُلْنَا، اور اسی بنیاد پر ہم نے کہا ہے، یعنی اس وجہ سے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے. یجوز التوضی، وضو جائز ہے زعفران کے پانی سے. یہاں تو مضاف مضاف الیہ ہے، مقید ہو گیا. جواب آ رہا ہے وہ بکل مائن، اور ہر اس پانی سے خالطہ شیء طاہر، جس میں کوئی پاک چیز مل گئی، فغیر احد اوصافہ، اور اس نے پانی کے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا. اس دقت و سیلان پر باقی ہے لیکن اس نے پاک چیز نے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دیا ہے. تو ان چیزوں کا حکم ہم نے اسی مطلق اپنے اطلاق پر جاری ہوتا ہے، اسی ضابطے کی بنیاد پر بیان کیا ہے. کیسے؟ لأن شرط المسیل الی التیمم عدم مطلق الماء، کیونکہ تیمم کی طرف جانے کی شرط، تیمم کے جائز ہونے کی شرط مطلق ماء کا نہ ہونا ہے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، اگر تم پانی نہ پاؤ، وہاں ماء کیا ہے؟ مطلق. اگر مطلق ماء نہ ملے فَتَيَمُّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. تو تیمم کی طرف جانے یعنی تیمم کے جائز ہونے کی جو شرط ہے وہ عدم وجدان مائع مطلق ہے. مائع مطلق کا دستیاب نہ ہونا. وہذا قد بقی ماء مطلقہ، مائع زعفران ہے، مائع صابون ہے، مائع اشنان ہے، مائع تراب ہے، مائع رمل ہے، مائع بحر ہے، مائع عین ہے، یہ سب کے سب مائع مطلق ہیں. اب کوئی بولتا ہے کہ پانی لے آؤ، آپ گئے نل سے چلا کے پانی لے آئے، ٹھیک ہے، وہ پانی نہیں ہے. کنویں سے نکال کے پانی لے آئے، وہ پانی نہیں ہے. دریا کا پانی لے آئے، وہ پانی نہیں ہے. تو جہاں اطلاق کے وقت یہ سمجھ میں آئے کہ اس نے خلاف نہیں کیا، حکم دیا گیا تو اس کی خلاف ورزی نہیں کی، تو ایسی صورت میں وہ مائع مطلق ہے. وہذا قد بقی ماء مطلقہ، اور یہ تمام پانی جن کا میں نے نام لیا ہے یہ سب کے سب مائع مطلق ہیں. فإن قید الاضافت، کیونکہ یہاں جو اضافت کی گئی ہے، اضافت کی جو قید ہے، مائع بحر، مائع زعفران، مائع اشنان، ما ازالہ عنہ اسم الماء، اس نے اس سے پانی کے نام کو زائل نہیں کیا. یعنی یہ اضافت تقیید نہیں ہے بلکہ یہ تعریف کے لیے ہے، پانی کی نوع کو متعین کرنے کے لیے ہے. بل قررہ، بلکہ پانی کے معنی کو اس نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ پانی ہی ہے. البتہ پانی کی مختلف نوعیں ہوتی ہیں، چشمہ ہے، بارش ہے، سمندر ہے، زعفران ہے، اسنان ہے، صابن ہے. فیدخل تحت حکم مطلق الماء، لہذا یہ سب کے سب مطلق ماء کے حکم کے تحت داخل ہوں گے اور ان کے ہوتے ہوئے تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وکان شرط بقائے ہی علی صفت المنزل من السماء، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ کہا ہے کہ آسمان منزل من السماء پانی کی صفت پر باقی ہو تب وہ مائع مطلق ہوگا، اس سے وضو کرنا جائز ہوگا. قرآن میں کیا ہے؟ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، آسمان سے اترنے والے پانی کی صفت پر باقی ہو، یہ قید ہے قرآن میں.
اس قید کا قرآن میں ذکر نہیں ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ منزل من السماء ماء کی صفت پر پانی جب باقی رہے گا تو اس سے وضو کرنا جائز ہوگا، یہ صفت اطلاق کو ظاہر کرنا ہے۔ وکانا شرط بقائے ہی علی صفت المنزل من السماء، اور پانی کے منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی شرط قیدن، یہ ایسی قید ہے، قیدن لہذا المطلق ہے، یہ اس مطلق کو مقید کرنا ہے، اس مطلق کو مقید کرنا ہے، اس کے وصف اطلاق کو ظاہر کرنا ہے، لہذا یہ جائز نہیں ہوگا۔ وبہ یخرج حکم ماء الزعفران والصابون والمشنان وامثالہ، اور اس تفصیل سے مائع زعفران، مائع صابن، مائع اشنان اور اس جیسی دوسری تمام پاک چیزوں کے پانی میں ملنے کا جو حکم ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر پانی میں کوئی پاک چیز مل جائے اس کے اوصاف ثلاثہ میں سے کسی ایک وصف کو تبدیل کر دے، لیکن وہ رقت و سیلان پر باقی ہو تو اس سے وضو کرنا جائز ہوتا ہے، کیونکہ یہ اضافت تقید نہیں بلکہ اضافت تاکید ہے۔ اشنان یہ پانی کی صفائی کے لیے ایک کیمیکل ہوتا تھا اس دور کا، جیسے آج مختلف کیمیکل آتے ہیں پانی میں ڈال دیتے ہیں صاف ہوتا ہے، اس دور کی یہ چیز۔ وخرج عن هذه القضية الماء النجس، یہاں جو ترکیب توصیفی ہے، اس ترکیب توصیفی میں اس توصیف کی بنیاد پر بھی یہ مائع مطلق سے خارج نہیں ہوا، تو جب اس ترکیب توصیفی کی بنیاد پر الماء النجس یہ بھی مائع مطلق سے خارج نہیں ہوا بلکہ یہ بھی مائع مطلق ہی ہے اگرچہ ناپاک ہے، اور مائع مطلق سے وضو کرنا جائز ہے، منزل من السماء کی صفت پر باقی رہنے کی قید سے مقید کرنا درست نہیں ہے، تو الماء النجس یہ بھی مائع مطلق ہے، اس سے بھی آپ کے نزدیک وضو کرنا جائز ہونا چاہیے۔ یہاں یہ اعتراض بہت ہلکا پھلکا اعتراض ہے، کوئی بہت بھاری اعتراض نہیں ہے نا، اس کا یہ جواب دیں گے۔ وخرج عن هذه القضية، اور اس حکم سے الماء النجس کا مسئلہ خارج ہے، کیوں؟ لقوله تعالیٰ، کیونکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں خوب خوب پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا معلوم ہوا کہ وضو کا مقصود پاکیزگی اور طہارت حاصل کرنا ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اور مائع نجس طہارت اور پاکیزگی کا فائدہ نہیں دیتا ہے، اور جب یہ طہارت اور پاکیزگی کا فائدہ نہیں دیتا ہے تو فلم تجدوا ماءً کے حکم کے تحت یہ داخل نہیں ہوگا۔ والنجس لا يفيد الطہارة، اور مائع نجس جو ہے یہ طہارت اور پاکیزگی کا فائدہ نہیں دیتا ہے، لہذا اس سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا۔ وبهذه الاشارہ، اور اس آیت کریمہ سے اشارۃ النص کے طریقے پر، اشارۃ النص کا بیان آئے گا بعد میں، نہیں آئے گا تو پوچھ لیجئے گا، ہے نا، آج میں نہیں بتاؤں گا، اس لیے کہ اسی کتاب میں پوری تفصیلی بحث آ رہی ہے، تو نشان لگا لیجئے گا کہ یہاں بتایا ہے کہ آئے گی بحث، نہیں آئے گی تو بتانے کا وعدہ کیا ہے۔ وبهذه الاشارۃ، اور اس کے ذریعے سے اشارۃ النص کے طریقے پر معلوم ہوا ان الحدث شرط لوجوب الوضو، کہ وضو کے واجب ہونے کے لیے حدث شرط ہے، یعنی جسے حدث لاحق نہیں ہوا ہے اس پر وضو کرنا واجب نہیں ہے،
جب حدث لاحق ہو جائے تو وضو کرنا ارادہ صلاۃ کے وقت واجب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے کیا حکم دیا ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے۔ اور تحصیل طہارت حاصل کرنا یہ کب ہوگا؟ جب حدث ہو۔ حدث کے بغیر تحصیل طہارت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ جب اللہ عز و جل نے یہ کہا کہ اللہ تمہاری طہارت چاہتا ہے، تمہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے، اس کا معنی یہ ہوا کہ تحصیل طہارت وجود حدث کے ساتھ ہوگا۔ جب حدث پایا جائے تو وضو کرنا واجب ہوگا، اور اگر حدث نہیں پایا گیا ہے تو وضو کرنا واجب ارادہ صلاۃ کے وقت واجب نہیں ہوگا۔ فإن تحصیل الطہارت بدون وجود الحدث محال، کیونکہ یہاں یہ محال منطقی نہیں ہے نا، کہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نیت کے ساتھ کرے گا تو اس وضو پر بھی ثواب ملے گا۔ فإن تحصیل الطہارت، لیکن اس وضو کے بغیر بھی جواز صلاۃ، اگر طہارت کے باوضو ہے، وضو نہ کرے نماز پڑھ لے تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فإن تحصیل الطہارت بدون وجود الحدث، کیونکہ حدث کے پائے جانے کے بغیر طہارت کرنا یہ محال ہے، یعنی تحصیل حاصل ہے، پہلے سے باوضو ہے، حدث پایا نہیں گیا ہے، تو وضو کرنے کا کوئی خاص فائدہ